نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پاک پروردگار اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہ عرش اعلیٰ کے مالک ہے اور عرش پر جلوہ افروز ہے الرحمن علی العرش استوى مخلوق جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے انسان جن فرشتے یہ تین مخلوقات افضل المخلوقات ہے پھر ان افضل المخلوقات میں پھر انسان سب سے افضل ہے اور انسان میں پھر انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہے اور انبیاء میں پھر سب کا سردار پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبوت کا انتخاب وہ انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا نبوت کے انتخاب کا اختیار بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ چاہیں جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھیں یا جس کو معزول کر دے نبوت سے یہ انسانوں کی بس میں نہیں ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے یختص برحمتہ من یشاء نبوت سے بڑی رحمت کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے اس کی مرضی ہے سرداروں کو محروم کر دیتا ہے وڈیروں کو محروم کر دیتا ہے سرمایہ داروں کو محروم کر دیتا ہے اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو بھی محروم کر دیتا ہے ایک یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ لیتا ہے کون اسے پتہ کرے نبوت کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ انسان جتنے بھی محنت کرے ولی بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے کتب بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا نبوت اختیاری چیز نہیں ہے مولوی بن سکتا ہے حافظ بن سکتا ہے قاری بن سکتا ہے مفسر محدث بن سکتا ہے پیر طریقت بن سکتا ہے ہواؤں میں بوڑھ سکتا ہے لیکن یہ کہ نبوت حاصل نہیں کر سکتا ہاں انگریز کی مہربانی بڑی وہ نبوت کا تاج کسی کے سر پہ رکھ دے انگریز نبی بنا سکتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے حکومت نبی بنا سکتی ہے اور پھر یہ کہ انگریز کا نبی ہوتا بھی اسی قسم کے کہ جیسے انگریز خود خنزیر ہے تو نبی بھی اسی قسم کا خنزیر ہی ہوتا ہے لیکن سوالاک انبیاء کرام علیہ السلام وہ چنیدہ منتخب شدہ ہوتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ 100 اونٹوں میں سواری کے قابل کوئی ایک ہی اونٹ ہوگا کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں
کوئی ایک ایسا دل صاف دل ہوگا کہ اس کو میرا رب نبوت کا اہل سمجھتا ہے اور اس کو نبوت کے لیے انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا کو ان سینوں کا پتہ ہے کہ کس سینے کے اندر نبوت کی صلاحیت، نبوت کو کون برداشت کر سکتے ہیں۔ شاید کسی تبلیغی مولوی کے سر پر اگر نبوت رکھا جائے، نبوت کا تاج، اور مولوی منظور کے یا کسی سیاسی مولوی کو پھٹ نہ جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ نبوت یہ ظاہر ہے کہ نبوت وہی علوم قرآنیہ کی ترجمانی ہے۔ نبوت کے لیے خود اللہ انتخاب کرتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا کو ان سینوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کس سینے کے اندر نبوت کی صلاحیت ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم لوگ مولویوں سے سنتے ہیں، آپس میں بھی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے کہ چنیدہ اور منتخب شدہ، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ، اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جوہر اور وہ موتی جس کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، باقی انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے لیے بھی اسی طرح۔ فرشتوں میں جو جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، ملک الموت علیہ السلام ہے، ان سب کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے، رسولوں کو انسانوں سے بھی چن لیتا ہے، اور من الملائکۃ فرشتوں سے بھی چن لیتا ہے۔ جبریل کو مقام مل گیا ہے، وہ اپنے اختیار سے نہیں ملا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو جو مقام مل گیا ہے اپنے اختیار سے نہیں ملا ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ قرآن کہتا ہے من کان عدوا لجبریل، اور جو جبریل علیہ السلام سے اگر کوئی دشمنی کرے تو فرماتے فلیمت غیظا، غصے میں مرے کتے کا بچہ، جائے جہنم میں، میرے جبریل کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہود کہتے ہیں کہ جی جبریل سے یہود کو دشمنی ہے۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء سارے اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں، بنی اسرائیلی، اور یہ جبریل نے ہمارے ساتھ دشمنی کی کہ بنو اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، انہی کے اولاد میں سے محمد رسول اللہ کو نبی بنایا، اور ہمارے اسرائیل کو ہمیں ڈاؤن کر دیا۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ انبیاء سارے اسرائیلی ہوں گے۔ یہ دشمنی جو ہمارے ساتھ کی، آسمان سے اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، نبوت دی کہ یہ سلسلہ ہے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا حق ہے، لیکن ہمارے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کی جبریل علیہ السلام نے کی۔ من کان عدوا لجبریل، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو اللہ کا دشمن بن جائے، فرشتوں کا دشمن بن جائے اور جبریل کا دشمن بن جائے، جائے جہنم میں، میرا نقصان نہیں ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں فلیمت غیظا، وہ غصے میں مرے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو سیٹ نہیں ملتی، وزارت نہیں ملتی، تو بہت سے لوگ ہارٹ فیل ہوتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر جبریل اور میکائیل اور فرشتوں سے، محمد رسول اللہ سے اگر کسی کو دشمنی ہے تو وہ اپنے گلے میں رسی ڈالے اور چھت میں اپنے آپ کو باندھے، وہ خودکشی کرے، یہی اس کا علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جس کی یہ تمنا ہو اور جو جل رہا ہو کہ اللہ آسمان سے محمد رسول اللہ کی مدد کیوں کرتا ہے، تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی نصرت کا راستہ آپ تو روک نہیں سکیں گے، اس کی مدد کا راستہ روک نہیں سکتے، لیکن آپ کو ایک جلن ہے، اس جلن کا علاج میں اللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک رسی اپنے گلے میں باندھو اور اس رسی کو چھت کے ساتھ باندھو اور اسی میں لٹکتے رہو، انشاءاللہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، خدا تمہیں جہنم میں پہنچائے گا، روح تمہاری نکل جائے گی، تو کہتے بوڑھی بھی مر گئی، بخار بھی ختم ہو گیا، لہذا تمہارے یہ جو فکر ہے یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، خیال کر لینا، ہمارے بہت سے ساتھی سمجھتے ہیں مولوی صاحب اپنی عبارت پڑھ رہا ہے عربی اور بنا رہا ہے، یہ سارا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہے کہ محمد کی مدد نہ ہو، نصرت نہ ہو دنیا میں اور آخرت میں، تو فلیمدد بسبب الی السماء، ایک رسی لے لے اور چھت کے ساتھ اس کو باندھے اور اپنے گلے میں باندھے، لٹکے رہے اسی میں،
اور اسی میں وہ مردار ہو جائے تو یہ جو بڑھاس ہے، یہ جو جلن ہے، یہ جو اس کو مرچ لگ رہی ہے نا، یہ مرچ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ جیسے کہ امریکہ کے اندر بھی بہترین، ظاہر ہے کہ اللہ پاک اپنے دشمنوں کو بہترین قسم کا علاج بتاتا ہے ان کے لیے۔ امریکہ میں بھی یہی، جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا اور بوڑھی، تو ان کے لیے آپ کے لیے بہترین قسم کے پھندے بنائے ہیں کہ ان پھندوں کے ساتھ لٹک کر کے پریشانی ختم کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں کہ گولی کھا کر کے، زہر کھا کر کے، زہر پی کر کے اپنے آپ کو خودکش کر کے مارے، اور کسی چھت سے گرا دے، پہاڑ سے گرا دے، آگ کے اندر کود پڑے۔ اور امریکہ بابا نے وہ اس قسم کے کیپسول بھی بنا دیا، اور اس قسم کے اللہ کا بھلا کر رسی انہوں نے بنا دی ہے، ان رسی میں بوڑھے اپنے گلے میں لٹکا دے، تھوڑا سا لٹکتا رہے گا، جان چھوٹے، یہ دنیا کی پریشانیوں سے ختم ہو جائے گا، یعنی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ جہنم والی پریشانیاں کچھ نہیں، اصل پریشانیاں دنیا والی ہے، مذاق کر رہا ہوں۔ جو جہنم کی پریشانی ہے تو پھر یہاں سے جیسے جائے گا۔ تو اللہ یہی علاج بتاتا ہے کہ اگر من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ تمنا رکھے کہ اللہ محمد کی مدد نہ کرے دنیا میں اور آخرت میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی مدد نہ کرے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ میں اپنی مدد کو روکوں گا نہیں محمد رسول اللہ سے۔ کائنات میں کون حقدار ہے اس کا کہ میں اس کو سپورٹ کروں؟ محمد سے بڑھ کر کے، آمنہ کے لال سے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہی ہے، میں آپ کو اللہ بتاتا ہوں، میں اپنی نصرت کو نہیں روکوں گا، اپنی مدد کو نہیں روکوں گا۔ آپ کو بڑھاس ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ رسی لے کر کے چھت کے ساتھ باندھو اور اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو جان سے مار دو۔ نبوت کا انتخاب اللہ پاک خود کرتا ہے۔ 40 سال تک ایک بندہ وہ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے، اور 40 سال تک اللہ آپ کا بھلا کرے، 15 سال سے 16 سال سے نوجوانی شروع ہوتی ہے، اور 35 36 سال 40 سال پہ جا کر کے نوجوانی ختم ہوتی ہے، اور 40 سال کے بعد پھر کہولت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، 50 سال کے بعد پھر شیخوخت بڑھاپے کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ آدمی کی ساری تمنائیں ہوتی ہیں نوجوانی کی، جوانی کی، کہ میری دکان چمک جائے، میری مارکیٹ مشہور ہو اور میرا نام ہو۔ تو یہ تو 40 سال تک کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، اور 40 سال کے بعد ساری دنیا کی دشمنیاں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور بخاری میں یہ بھی الفاظ ہے کہ میرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ بھی اللہ کا بھلا کریے کہ دنیا کے خزانے رکھ دو، کچھ بھی کر دو، میں اللہ کی قسم اپنے موقف سے ہٹوں گا نہیں۔ وہ 40 سال تک آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اس طرح کہ ہر بندہ کافر جتنے بھی بڑے مشرکین سردار، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جربنا کا مرارا فما رأینا کا الا صدقا الا صادقا، زندگی ہماری گزر گئی کہ 40 سال میں ہم نے تو آپ کو خوب آزمایا، کبھی بھی آپ سے جھوٹ تو اپنی جگہ پر، جھوٹ کا تصور اور جھوٹ کا شائبہ بھی آپ سے نہیں دیکھا۔ آپ تو سچے ہی سچے کہتے ہیں، جی سچا ہوں، کہا خود بھی قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میری زندگی تم میں گزر گئی۔ سورہ یونس 11واں پارہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میری زندگی تم میں گزر گئی 40 سال، بہت بڑی زندگی ہے۔ یہ بتاؤ کہ بچپن سے لے کر کے اب تک میری حیا، میرے شرم، میری غیرت، میری وفاداری، میری سچائی، میری ہمدردیاں تم نے کس طرح پایا ہے؟ آسمان بھی حیران ہے، نبوت سے پہلے آسمان بھی حیران ہے، زمین بھی حیران ہے، مکہ مدینے کے پہاڑ بھی حیران ہیں۔ ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا کہ درخت پہلے سے عاشق تھے، سب کو سبحان اللہ۔ ابھی سے نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے 12-13 سال کا، شام لے کر کے اس کو روم لے کر کے جاتا ہے حضرت ابو طالب، ادھر بیٹھے ہوئے، یہاں عیسائی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے وڈیرے مردار سارے کے سارے بیٹھے ہوئے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، یہ لوگ مکے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اب بھی آپ جائیں گے کہ مکے کے پہاڑ ہیں، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی باغات ہے، نہ کوئی زمینیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ لوگ اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے چند بکریاں لے جا کر کے وہاں بیچیں گے، وہاں سے کچھ گندم خرید کر کے لائیں گے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، ہم نے قریش کو مانوس کیا رحلت الشتاء والصيف، سردی گرمی میں ان کے شام کا سفر ہوتا تھا۔ ابو طالب کو، حضرت علی کے والد کو پتہ کیا ہے کہ میرے گھر کے اندر چاند پیدا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، آنکھیں آسمان تک جاتی ہے لیکن نیچے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، آنکھوں کی روشنی آسمان تک پہنچتی ہے لیکن آنکھوں کو نیچے نظر نہیں آتا۔ ابو طالب بڑا بیدار دماغ تھا، لیکن ابو طالب کے محمد کی رفاقت میں ہوتے ہوئے بھی ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ہے چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے،
چراغوں کے نیچے اندھیرا، چراغ دائیں بائیں تو اس کی روشنی ہوتی ہے۔ ابو طالب یہاں سے لے کر کے گئے، جب انہوں نے شام کا سفر کیا تو وہاں بلکہ روم چلے گئے، اور اس میں دارالحکومت تو اللہ کو بلا کر یہ شام بھی روم ہی کا یہ ہے کہ حصہ ہی تھا۔ جیسے گئے تو یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے، سارے کے سارے عیسائی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک قافلہ جا رہا، مکے کا چند اونٹ ہے ان کے پاس، چند بندے ہیں، کچھ سونے چاندی لے کر کے، کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے سکے لے کر کے گئے کہ جا کر کے وہاں سے راشن خریدیں گے، گندم خرید کر کے لائیں گے۔ جیسے یہ اور پیارے کو خود بھی پتہ نہیں ہے، بتانے پر آتا ہے تو یہ آسمان کی اوپر کی باتیں بھی نبی بتاتا ہے، اور لیکن اگر نبی کو نہ بتایا جائے تو نبی کا اونٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اونٹ یہ ہے کہ بیٹھ گیا ہے۔ اماں عائشہ سفر میں اماں جی کا ہار گر گیا، جو ان کی ہمشیرے نے ان کو دی تھی، وہ ہار اماں جی کا وہ گر گیا ہے اور اونٹ اس کے اوپر ہے۔ ہار کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، لیکن نبوت کے بعد بھی محمد رسول اللہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ نہیں بتا رہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، وہ اونٹ کے نیچے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، آسمان کی باتیں، اور آسمان بھی نبی کے سامنے اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی اللہ نہ بتانے پر آ جائے تو قدم کے نیچے والی چیز بھی وہ بھی نبی کو نظر نہیں آتی۔ اب تک آپ کو نبوت ملی نہیں ہے، اب تک آپ کو نبوت ملی نہیں ہے، آپ ایک بچہ ہے اور آپ چھوٹے ہیں، نہ ابو طالب کو پتہ ہے، نہ قافلہ کو پتہ ہے، قریش والوں کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے یہ لوگ گئے تو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، جیسے یہ لوگ قافلہ یہاں سے جا رہا تھا، چند سکے ہیں ان کے پاس، چند پیسے سونا چاندی ہے، راشن خرید کر کے لائیں گے۔ جہاں سے قافلہ آ رہا تھا لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، ادھر درخت کا سایہ تھا، ادھر سے قافلہ آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کسی نے عیسائی مولوی نے دیکھا، عیسائی مولوی جس کو کہتے ہیں اللہ کا پادری، وہ پادری جو ہے نا، وہ پادری دیکھ رہا ہے کہ ہم درخت کے سائے کے نیچے ادھر بیٹھے ہوئے، سایہ تو ادھر ہے، ادھر سے وہی قافلہ آ رہا ہے، درخت اپنا سایہ اس طرف موڑ رہا ہے، درخت کا سایہ اس طرف مڑ رہا ہے۔ جی درخت اپنے سایہ موڑ دیتے ہیں، لیکن پٹھان اور بلوچ کبھی مڑتا نہیں ہے۔ پٹھان سیدھا اپنے پٹھانی پہ جائے گا، بلوچ جاہل وہ اپنی جہالت پر سیدھا جائے گا۔ درختوں کا، سمندروں کی موجیں، محمد رسول اللہ ان کا رخ بھی موڑتا ہے سب کو، سبحان اللہ۔ طوفانوں کا رخ بھی محمد رسول اللہ موڑ دیتا ہے۔ درختوں کو، درخت بھی آپ کے کہنے پر حدیثوں میں آتا ہے، تاریخ میں، یہ حدیث میں نہیں یہ بات، یہ تاریخ کی ہے۔ درختوں کو آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ۔ ادھر باتھ روم نہیں ہے اور ادھر چھپنے کی جگہ نہیں ہے، پردے کی جگہ نہیں ہے، آپ حیا دار ہیں تو پردہ نہیں ہے تو پھر کیا؟ تو درختوں کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ادھر آ کر کے گھیرا بناؤ، گھیرا بناؤ، آڑ بنو، پردہ کرو۔ درخت تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ۔ تو مورخ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ انگلی مبارک جس طرف اشارہ، جیسے انگلی سے اشارہ ہوتا ہے تو درخت دوڑ دوڑ لگا کر کے آ رہے ہیں۔ جی اے پٹھانوں تم دوڑ نہ لگاؤ، اے بلوچوں ظالموں تم دوڑ نہیں لگاؤ، میرے سندھی بھائی تو بھی دوڑ نہ لگا۔ درخت محمد رسول اللہ کے اشاروں پر دوڑ لگائیں، لیکن ہمارے وہ کہتے ہیں، فارسی بلوچ کہتے ہیں جنبت 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 نہ جنبت زمین، زمین جنبت جنبت نہ جنبت گلبت خان۔ زمین پوری دنیا حرکت میں آئے لیکن گلو کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ گلو کو، گل محمد کو کہتے ہیں گلو، گلو کہتے ہیں۔ پوری دنیا حرکت میں آئے گی لیکن گلو کو کچھ نہیں ہوگا، سمجھے؟ درخت بھی دوڑے آپ کے اشارے پر، پہاڑ دوڑ لگائے محمد کے اشاروں پر، بادل بھی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے اشاروں پر بھی ہے کہ دوڑ لگائیں۔ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے، آج جمعے کو ایک بدو آ گیا، گیٹ سے آ گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بارش کی پانی کے ایک قطرے کو ہم لوگ ترستے ہیں، ایک قطرہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے، اللہ کے لیے دعا کرو۔ مال مویشی ہمارے بالکل، ان کی ہڈیوں پر گوشتی بھی نہیں ہے، درختوں پر پتے بھی نہیں ہے، عرب کا خشک علاقہ اور آنکھوں کے اندر کانٹے چبھتے ہیں، پانی کی بوند کو ترستے ہیں۔ کشمیر نہیں ہے، پنجاب کی نہریں نہیں ہے اور سندھ کی نہریں نہیں ہے، یہ میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، بلاد عرب کی، چونکہ ہماری پٹی عرب سے ملی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پانی کا کیا ہوتا ہے۔ محمود الحسن جا کر کے کشمیر سے ہو کر کے آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کشمیر کی قدم قدم پر گلگت اور چترال والے انہوں نے پانی دیکھا ہو۔ عرب آگے کہنے لگے مال مویشی جانوروں کی ہڈیوں پر گوشت بھی نہیں ہے، وہ مر رہے ہیں، بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، اللہ کے لیے دعا کرو۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا،
فرمایا کہ پروردگار رحم و کرم، اللہ بارش برسا دے۔ صحابی کہتا ہے کہ خود کہتا ہے کہ خدا کی قسم آسمان میں ہمیں بادل کا نام و نشان نہیں، صرف یہ دیکھا صلا، آپ جائیں گے صلا پہاڑ مدینے کے اندر ہے، فرمایا کہ صلا پہاڑ کے پیچھے سے چھوٹی سی ایک بدلی جیسے نمودار ہو گئی، پتہ نہیں چلا، منٹ بھی نہیں لگے، گھنٹے نہیں لگے، تھوڑے سے وقت کے اندر ایسے بارش شروع ہو گئی، بادلیں آ گئی مدینے میں۔ آج بارش، ہفتے اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ بارش 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 بارش۔ جمعے کو وہی بندہ دوڑ کر کے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ گاؤں والے اس گاؤں پہ نہیں جا سکتے، وہ گاؤں والے ادھر نہیں آ سکتے، درمیان میں نہریں ہیں، درمیان میں ندیاں ہیں، ندیاں مست ہو گئی، کسی کو چھوڑ بھی نہیں رہے، یہ وہاں جا نہیں سکتے، وہ یہاں نہیں، راستے مٹ گئے، زمینوں کے بند ٹوٹ گئے، سیلاب آ گیا، حضرت خدا واسطے دعا کرو ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ ہے اللہ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا۔ مسجد نبوی نے دیکھا، اس نالائق مولی منظور نے نہیں دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سب کو خدا محمد کی مسکراہٹ دکھا دے، سب کو اللہ تعالیٰ سب کو محمد رسول اللہ کی مسکراہٹ دکھائے، محمد رسول اللہ کا تبسم دکھائے، میرے نبی کی خوشیاں خدا کسی کو سب کو دکھائے، انشاءاللہ وہ خوشیاں آپ دیکھیں گے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جمعہ، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ بارش رات دن بارش۔ جمعے کو وہ بدو آ گیا۔ بدو آپ سمجھیں گے نہیں، بدو کا معنی بکری چرانے والا بلوچ، بس یہی ہے اس کا معنی، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے بلوچوں کو دیکھا ہوگا نا، جس قسم کے سیدھے سادے بھولے بھالے بکری چرانے والے، تو یہ بکری چرانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بدو آ گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرورت ہماری پوری ہوگی، ندیاں مست ہو گئی ہیں، اللہ کے لیے دعا کرو ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ میرے نبی مسکرا کر کے فرمانے لگے، پہلے تو بارش کے لیے رو رہے تھے، اب بارش کی زیادتی سے رو رہے ہیں۔ پہلے تو بارش کے لیے رو رہے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی، اب بارش اتنی ہو گئی کہ بارش سے رو رہے ہیں۔ چلو، جب آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو ہماری ضرورت پوری ہوگی، میں کر لیتا ہوں آپ کی فرمائش کے مطابق دعا کیا ہے؟ انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم علی الاکام والآتام والاودیت والجبال، پروردگار ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، ندیوں پر، اور یہ کہ درختوں پر دور دور بادلوں کو لے جاؤ، مدینہ والوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ اللہم علی الاکام والآتام والاودیت والجبال، پروردگار ندیوں پر، پہاڑوں پر، یہ بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ جیسے صحابی کہتے ہیں کہ جیسے انگلی مبارک سے اشارہ ہوتا تھا، بادلیں اس طرف دوڑ لگاتی تھی۔ لیکن مولوی صاحب کے، شاید مولوی منظور کے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، ہمارے کہنے پر یا تبلیغی صوفی کی، ہمارے کہنے پر کوئی کتا بھی دوڑ نہیں لگائے گا، ہمارے کہنے پر کوئی، اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ کوئی بلی بھی، وہ بھی دوڑ نہیں لگائے گی۔ جیسے اشارہ ہوتا تھا انگلی سے پہاڑ، اس کو بادلوں کو، بادلیں ادھر چاروں طرف آپ نے اشارہ کر دیا، مدینے سے بادلیں ہٹ کر کے چاروں طرف سے مدینے کو انہوں نے بھی گھیرے میں لیا، تو جیسے کہ اس پگڑی نے مولی منظور کے سر کو گھیرے میں لیا ہوا، تو کہنے والا، مسئلہ سمجھانے والا کہتا ہے جیسے کہ تاج بادشاہوں کے سر پہ ہوتا ہے اور سر درمیان میں ہوتا ہے، تاج انسان کے سر کو گھیرے میں لے لیتا ہے، بادل ان نے مدینے کو اس طرح گھیرے میں لے لیا، جیسے سر ٹوپی کے درمیان میں، پورا مدینہ بادلوں کے درمیان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی، کہ آپ کے کہنے پر درخت بھی دوڑ لگائیں، آپ کے کہنے پر یہ ہے کہ طوفان بھی اپنا رخ موڑ دیں، آپ کے کہنے پر بادل بھی دوڑیں، لیکن سوچنا ہوگا کہ میں نے اور آپ نے کتنا دوڑ لگایا ہے، میں نے اور آپ نے کیا ہے۔ بادل کو کہتے ہیں ادھر جا، بادلیں اس طرف دوڑتی ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ خبردار واپس ہو جاؤ، یہ اللہ کے حدود ہے، زنا نہیں کرنا، ادھر لکیر کھینچا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے بارڈر حدود اللہ، یہ بارڈر ہے، اس بارڈر کو پار نہیں کرنا، زنا، شراب نوشی، بے حیائی، بے شرمی، قتل، ڈکیتی، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، بارڈروں کو پار نہیں کرنا، خبردار میں محمد آپ سے کہہ رہا ہوں، اس طرف نہیں آنا،
ہم کہتے آئیں گے. بادلوں کو کہتے ادھر جا، بادل ادھر. پہاڑوں کو کہتے ادھر جا، پہاڑ ادھر جائے. اور اللہ کو درختوں کو کہتے ادھر جا، ادھر آ، درخت دوڑ لگائے. طوفان کو کہتے کہ ادھر جا، ادھر جا، وہ طوفان بھی اللہ کو بڑھا کر کے دوڑ لگائے. پٹھان کو کہتے ادھر آ، پٹھان ادھر آ، پٹھان ادھر جائے گا. بلوچ کو کہتے ادھر آ، بلوچ اس طرف جائے گا. بلوچ کو کہتے ادھر جا، بلوچ ادھر آئے گا. بلوچ کو کہتے دائیں طرف جا، بلوچ بائیں طرف جائے گا. اب اپنا فیصلہ خود کر لو، اب اپنا فیصلہ خود کر لو. جی محمد رسول اللہ کے جو اشارے تھے، آپ کے جو اشارے تھے بادلوں کو، پہاڑوں کو، یہ اشارے یہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ کے اور خدا کے اشارے ہیں. یہ سب کے سچ جو اس نالائق مولوی کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ خدا کے حکام ہیں. یہ وہی محمد کے اشارے. نماز پڑھو، صراحتاً کہہ رہا ہم نہیں پڑھیں گے. اور زکوٰۃ دے دو، نہیں دیں گے. حج کرو، نہیں کریں گے. یہ کون سے تم اشاروں پر چل رہے ہو؟ پھر بھی میرے بھائی، خوار ہے، بدکار ہے، خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. جو کچھ بھی ہے تیری محبوب کی امت میں. تمہیں شرم بھی آنی چاہیے. شعر کسی نے کہہ دیا، اردو کو ان کو سکھائیں. خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے. خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے، جو کچھ بھی ہے محمد جو کچھ کہے گا ہم وہ کریں گے نہیں. لیکن یہ کہ ہمارے حکمران بے دین لا مذہب جو کچھ کہیں گے ہم وہی کریں گے. انگریز جو کچھ کہے گا کر انگریز کی مخالفت. تو کر انگریز کے اشاروں کی مخالفت. جو ٹریفک ہے تو جا، جب تک سرخ بتی جلے تو گاڑی آگے لے جا، نہیں لے جا. اور پھر ہری بتی تو پھر آپ گاڑی یہ ہے کہ لے جائیں گے. نہیں، سرخ بتی کی جلتے ہوئے سوال ہی نہیں ہے کہ آپ آگے جا سکیں. اجازت نہیں ہے آپ کو. یہاں پر کتنی بتیاں، کتنے بارڈر اور کتنے حدود اور کتنے چیک پوسٹ اس کے اندر قائم کیے گئے ہیں. یہ چیک پوسٹ ہے، آگے جاؤ اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی. زنا، بدکاری، شراب نوشی، غیبت، ڈکیتی، قتل، خبردار یہ کام نہیں کرنا. یہ چیک پوسٹ ہے، یہاں تک آپ کو اجازت ہے، اس سے آپ کو اجازت نہیں ہے. یہاں تک آپ کو اجازت ہے. خبردار نماز کو یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں، نماز کو ترک نہیں کرنا، حیا اور شرم کو ترک نہیں کرنا، اخلاقیات کو ترک نہیں کرنا. وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی، خوار ہے، بدکار ہے، جو خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے. تو امت میں، تو محبوب کی امت میں یا گورے کی امت میں ہے؟ تو محبوب کی امت میں ہے یا یہ کہ تو گورے کی امت میں ہے؟ تو گورے کی بات مانتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ بات مانتے ہیں؟ کتنا ہم اس کو یہ ہے کہ مانتے ہیں؟ اس وجہ سے بتایا جا رہا کہ ہر بندہ، عیسائیوں کی بھی دوڑ ہے. عیسائیوں کا دعویٰ ہے ہم اللہ کے محبوب ہیں. یہودیوں کا دوڑ ہے کہ ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں. اور اللہ کا بھلا کرے مسلمانوں کی دوڑ ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں. مشرکین کا دوڑ ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں. مشرک کہتے ہیں کہ ہمارا بت ہیپاٹائٹ سی اور بی میں ہمیں فائدہ دے گا، ہمارا بت رزق کے دروازے کھول سکتا ہے، ہمارا بت یہ ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن ان کی رینج اور ان کی ہے کہ ان کا پاور ایک حد تک ہے، اوپر تمام سپر پاور اللہ ہے. مشرک بھی یہ کہتا ہے. مشرک بھی اپنے بت کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتا. مشرک بھی یہ اللہ کے برابر اپنے بت کو نہیں سمجھتا. اس کی بھی چاہت یہ ہوتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. کیسے اللہ کے محبوب ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے لوگوں میں سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ آدمی حضرت عزیر علیہ السلام ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی مقدس اور پاکیزہ نہیں ہے، وہ ہم نے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. مشرکین کہتے ہیں فرشتوں سے بڑھ کر کے کوئی پاکیزہ مخلوق نہیں ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، سب اللہ کی محبت کو چاہ رہے ہیں. محبوبیت کا نسخہ سب استعمال کر رہے ہیں، لیکن الٹا نسخہ ہے. الٹا نسخہ ہے. آدمی جب چلا گیا اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، بیوی کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے.
جی ہاں، نسخہ وہی استعمال ہوگا، نسخہ صحیح جگہ پر استعمال ہوگا، وہ نسخہ کارآمد ہوگا۔ کہہ لے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے بھی ملیریا ہے، مجھے بھی بخار ہے، لیکن بیوی کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا، وقت پورا ہو چکا ہے، 9 مہینے اس کے پورے ہو چکے ہیں، لیکن بیوی کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا، دوائی دے دو۔ ڈاکٹر صاحب نے دونوں قسم کی دوائیں دی، 2 پلاسٹکوں میں الگ الگ کر سمجھایا بھی، لیکن بیوقوف کو کون سمجھائے؟ کہا یہ دوائی آپ کی ہے، کہنے لگے کہ یہ دوائی آپ کی ہے، خیال کرنا، استعمال کرنا، یہ بیوی کی ہے، بیوی کو کھلاؤ گے تو انشاءاللہ آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ بے وقوف گئے، بیوی والی دوائی خود کھائی اور اپنی دوائی بیوی کو کھلائی۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی کی بچہ پیدا ہونے والی دوائی خود کھائی تو پھر کون سا اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ کہے اوے ڈاکٹر سر پکڑ کر کے بیٹھنے لگے، وہ بے غیرت، کہیں الٹا آپ نے نسخہ استعمال کریے۔ میرے بھائی خیال کر لینا، محمد کا جو نسخہ ہے اس نسخے کے استعمال کرو گے، محمد تک رسائی ہوگی، خدا تک رسائی ہوگی، لیکن نسخہ اگر انگریز کا الٹا آپ نے استعمال کیا، کہیں محمد کی رفاقت آپ کو نصیب نہیں ہوگی، کہیں پھر محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے بتائیں ان کنتم تحبون اللہ، عیسائی بھی اللہ کو محبوب رکھتے، ان کی بھی تمنا ہے کہ اللہ میں محبوب ہے۔ فطری طور پر یہ تو فطری ایک عقیدہ ہے، فطری نظریہ ہے، ہر بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے محبت، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے محبت، مشرکین بھی کہتے ہیں۔ یہ محبت میں آ کر کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن نسخہ الٹا ہے، نبیوں کے الٹ ہی چل رہے ہیں، نبیوں کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں نے عرض کیا کہ وہی عورت والا ہی قصہ ہوگا، قرآن نے یہاں پر بیان کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، اور ظاہر ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، جب اللہ تمہارا محبوب بنے گا تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ ارے بھائی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، جب اللہ آپ کا محبوب بن گیا، نسخہ آپ نے وہ استعمال کیا جو محمد نے آپ کو بتا دیا، تو آپ اللہ کے محبوب ہو گئے، تو اللہ آپ کا محبوب ہو گیا تو آپ بھی تو اللہ کے محبوب ہوں گے، آپ بھی اللہ کے محبوب ہوں گے۔ محبوبیت کا نسخہ بتا دیا کہ محبوبیت کا نسخہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہ رہے ہو کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے، واقعتاً اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، پیروی عیسائیت کا، پیروی گورے کا، پیروی بے دینوں کا، پیروی لا مذہب کا، طریقہ لا مذہبوں کا، اور اللہ ہمارا محبوب ہے، محمد ہمارا محبوب ہے، محمد کے امتی ہے۔ بابا تم کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، ہے میری پیروی کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہے، سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، آپ درس بھی دے رہا، نگاہ ہٹتی نہیں ہے، چہرہ مبارک پر نگاہ لگی ہوئی ہے۔ میں نے 32 سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے پاس زندگی میں نے گزاری ہے، میں اس کا امام بھی رہا ہوں۔ مفتی نظام الدین ان کا شاگرد، مولانا تقی صاحب ان کے شاگرد، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع ان کے شاگرد، مولانا جمشید صاحب ان کے شاگرد، مولوی محمد حنیف گنگوئی ہندوستان کے بڑے عالم ان کے شاگرد، بڑے بڑے اکابرین سلیم اللہ کے، میں ان کو بھی دیکھ چکا ہوں، شیخ الحدیث سلیم اللہ کو بھی دیکھ چکا ہوں، ہزاروں، میں ان کا امام رہا ہوں۔ 30 سال میں نہیں بتا سکتا سلیم اللہ خان صاحب کی چہرے کی گولائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، لمبائی چہرے کی کتنا ہی، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلیم اللہ خان جب میں گیا اس کی داڑھی کالی تھی اور میرے سامنے سفید ہونا شروع ہو گیا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کس سن میں آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید آ گئے، اور آپ کے اللہ کو بھلا کریے کہ اس میں فلانے سن میں کتنے بال آ گئے، نہیں۔ سلیم اللہ تو چلتا تھا، کس طرح چلتا تھا، 2 قدموں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہوتا تھا، کس انداز میں چلتے تھے، یہ کوئی مفتی نظام الدین بھی نہیں بتا سکتا، آپ کا مولانا جمشید بھی نہیں بتا سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ سینے پر بال کیسے، ہاتھوں پر بال کس طرح ہے، پیشانی کس طرح، دانتوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا، یہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا۔ یہ سارے مولوی بڑے یہ سب سلیم اللہ کے شاگرد ہیں، لیکن صحابی کہتا ہے میں بتاتا ہوں محمد کے چہرہ مبارک کی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، دانتوں میں فاصلہ کس طرح ہے، انگلیاں کس قسم کی ہے، ہتھیلیاں کس قسم کی، پاؤں کے تلے کس قسم کے، سینے مبارک پر بال کس قسم کے، چلتا ہے تو کس طرح چلتا ہے جیسے کہ آدمی اوپر سے نیچے آتا ہے، جھک کر کے چلتا ہے، 2 قدموں کے درمیان
ترجمے میں فاصلہ ہوتا ہے تو کس طرح فاصلہ ہوتا ہے؟ ظہر کے نماز میں زور سے قرات نہیں کی جاتی ہے، ظہر کے نماز سے زور میں قرات نہیں کی جاتی، آپ نے بھی جمعے میں تو قرات زور سے ہوتی ہے، باقی عام ظہر میں اور عصر میں کوئی قرات نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے مغرب میں نبی قرات کرتے تھے زور سے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، عشاء میں پڑھ رہا ہے، لیکن فجر میں بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ بتاؤ صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ محمد رسول اللہ ظہر میں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر میں پڑھتے تھے نہیں تھے؟ فرمایا کہ ہاں پڑھتے تھے، ظہر میں بھی پڑھتے۔ ارے فرمایا آواز تو نہیں آتی تھی، کیسے پڑھتے تھے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ سن لینا، جواب سن لینا۔ کہتے کننا نعرفہ باضطراب لحیتہ، کننا نعرفہ باضطراب لحیتہ، میں دیکھتا تھا داڑھی مبارک کچھ حرکت کرتے تھے، مجھے یقین ہو گیا محمد پڑھ رہا ہے کچھ۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ کننا نعرفہ باضطراب لحیتہ، داڑھی کی حرکت سے، داڑھی، ارے داڑھی حرکت اس وقت کرے گی جب داڑھی ہوگی۔ اے نوجوانوں، جمعے کے دن جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، بہترین قسم کا بلیڈ لگا کر کے اس کو صاف کر کے، وہ گھٹر جس میں پٹھان بھی پیشاب کرتا ہے، وہ گھٹر جس میں ہندو بھی پیشاب کرتا ہے، وہ گھٹر جس میں سندھی بھی پیشاب کرتا ہے، وہ گھٹر جس کے اندر بلوچ بھی پیشاب کرتا ہے، وہ گھٹر جس میں سکھ بھی پیشاب کرتا ہے، وہ گھٹر جس میں جانوروں کی بھی غلاظتیں جاتے ہیں، وہ گھٹر جس میں ساری پلیتیاں جاتا ہے، صاف کر اور گھٹر میں اس کو پھینک جائے۔ تو اس کے بعد پھر بھی کہہ دے خوار ہے بدکار ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ داڑھی کی حرکت کو اس وقت صحابی دیکھ رہا کہ جب کہ داڑھی ہے نا۔ کننا نعرفہ باضطراب لحیتہ، یہ اخبار جنگ کی خبریں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں، حدیث رسول ہے۔ کننا نعرفہ باضطراب لحیتہ، داڑھی کی حرکت سے ہمیں معلوم ہوتا تھا آپ کس طرح قرات کر رہے، داڑھی کی حرکت سے۔ تو داڑھی کی حرکت تو اس وقت جب کہ داڑھی ہوگی، جب داڑھی ہوگی، اور داڑھی جب ہے ہی نہیں ہے تو پھر، اور خاص طور پر جمعے کے لیے آپ آتے ہیں، ایک قدم آپ اٹھاتے ثواب لکھا جاتا ہے، قدم رکھتے گناہ آپ کے جھڑ جاتے، قدم اٹھاتے ثواب لکھا جاتا ہے، قدم رکھتے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آ رہے ہیں اور ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک تمہارے گناہ معاف بھی ہو گئے، لیکن کیا ہے جمعے کے لیے ثواب کے لیے بھی آ رہا ہے، بہترین قسم کا بلیڈ اس کو لگا کر کے اپنے آپ کو صاف بنا کر کے جمعے کے لیے جا رہا ہے۔ خوار ہے بدکار ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے میرے پیارے، کر تو بچا۔ اور پھر کہہ رہے کہ داڑھی پہ لے کر کے بلیڈ بھی چلا رہا یا اس طرح چلا رہا۔ دوسرا کہتا ہے خبیث چمے کنی، او خبیث کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ریش خضرا میں تراشم دل کسران میں خراشم۔ یہ فارسیوں کو دیکھا نا اسی طرح باتیں کرتے ہیں، دی ہمارے بلوچ بھی اسی طرح، دی ریش خضرا میں تراشم دل کسران میں خراشم۔ ارے میرا جسم میری مرضی، میرا سینہ میری مرضی، میرا ہاتھ میری مرضی، میری پیشانی میری مرضی، میرا پاؤں میری مرضی، سب کچھ میری مرضی، داڑھی میری مرضی، ریش خضرا میں تراشم کسے دل کسران میں خراشم۔ ارے داڑھی اپنی صاف کر رہا ہوں، تیری داڑھی تو نہیں کر رہا، اس طرح پھر رہا ہے، میرے اپنے چہرے پر اس طرح پھر رہا ہوں، تیرے چہرے پر تو نہیں پھر رہا ہوں۔ جواب ذرا سن لینا۔ اس نے کہا بلا خبیث شما دل نبی را میں خراشی، آپ کا اس طرح اور آپ کا بلیڈ محمد کے سینے پہ چلتا ہے۔ اگر آپ سے میں پوچھوں، میں تو ایک بکری چرانے والا ایک غریب کا بیٹا ہوں، میں ایک پہاڑی آدمی ہوں، آپ ترقی یافتہ لوگ ہیں، خدا آپ کو اور ترقیوں سے نوازے۔ آپ سے پوچھوں کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ کیا جواب ہے؟ انبیاء ہے۔ محمد رسول اللہ، سارے انبیاء، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ مولوی منظور میں اختلاف ہے، مولوی ہے یا جاہل ہے، حافظ ہے یا جاہل ہے، مفسر ہے یا جاہل ہے، خوش اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، اور اللہ کو انسان کا بچہ ہے یا جانور ہے، شکل انسان کی ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہر بندے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے حسن و جمال میں کوئی اختلاف ہو نہیں۔ کسی ماں کے لال نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ کافر بھی دیکھ کر کے، کافر بڈھا کافر، جب محمد رسول اللہ پر طائف کے میدان میں پتھر جب برس رہے تو مطعم ابن عدی ایک بوڑھا 100 سال سے زائد اس کی عمر ہے، کہتے وہ بے غیرتو ہوں تو میں بھی کافر تم بھی کافر ہو۔
یہ اس کا مذہب الگ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے نیا مذہب شروع کیا ہے، میں بھی تمہارے مذہب کا ہوں، میں بھی تمہارے مذہب کا ہوں، لیکن او بے غیرتو، کس کو مان رہے ہو، کس کو مار رہے ہو، کس پر پتھراؤ کر رہے ہو؟ میں بھی کافر ہوں، تم بھی کافر ہو، لیکن یہ چہرہ برے لوگوں کا نہیں لگ رہا، یہ چہرے دیکھ کر کے مجھے بھی ترس آتا ہے، مجھے بھی اس چہرے پہ ترس آتا ہے، تم کس پر پتھراؤ کر رہے ہو، کس پر پتھروں کی بارش کر رہے ہو؟ مطعم بن عدی۔ پھر میرے نبی نے جب بدر کے میدان میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو مردار ہو گئے اور باقیوں کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہو گئے، کچھ مردار ہو گئے، 70 مردار ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، جب وہ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے تو میرے نبی بھی مسکرائے، فرمانے لگے وہی بات ہے جو مضمون ہے، وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے، ارے یہ دن آتے رہتے، سردی کے یہ ہے کہ لمبی راتیں اور دن یہ ہے کہ چھوٹے، اور گرمی کی لمبے دن اور راتیں چھوٹی، زمانے میں آتا کبھی سردی کبھی گرمی، یہ انقلاب آتا ہے، یاد رکھو کہ آپ نے مکے میں محمد پر پتھر برسائے، یاد رکھو کہ آپ نے اونٹنی کی غلاظت بچہ دانی اٹھا کر کے محمد کے کندھے پہ رکھا، آسمان بھی رو رہا تھا، مسجد حرام بھی رو رہی تھی، یاد رکھ لو تم نے طائف میں محمد پتھر برسائے، لیکن آج آؤ اپنے بڑوں کو دیکھو، تمہارے بڑے جتنے سردار مردار وہ سارے ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے ان کو رسیوں سے جکڑ کر کے رکھا ہے، سب کو سبحان اللہ۔ کچھ تو تمہارے، یہ زمانہ ہے، یہ وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے اور ان کو رلانے والا یہ ہوتا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا مجھے اپنی بے کسی یاد آ رہی ہے جب مجھ پر پتھر برسائے جا رہے تھے، پتھروں کی جب بارش ہو رہی تھی میدان طائف میں، فرمایا کہ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے، کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا، ایک بڈھے کافر نے، مطعم بن عدی نے، اس نے مجھ پر یہ کہ اس نے احسان کیا، مجھے ان کافروں سے چھوڑا ہے، اے کاش آج اگر وہ زندہ ہوتا اور وہ یہ کہتا بھیڑ بکروں کو رسیوں سے کھولو، میں ان کو کھول دیتا، وہ میرے ہاں اتنے قدر، میں ان کی اتنی قدر کرتا، لیکن وہ چلے گئے، پہلے چلے گئے۔ اگر آج وہ بڈھا کافر تھا، کافر کے بے احسان کو میرے نبی نے فراموش نہیں کیا، سب کو سبحان اللہ، کافر کے احسان کو بھی فراموش نہیں کیا، سب کو سبحان اللہ۔ لیکن مولوی آپ کو قرآن بھی پڑھائے، تبلیغی بستر اٹھا کر آپ کے گھر پہ بھی آ جائے، تبلیغی کو آپ گالی بھی دے دو، دھکا بھی دے دو، مولوی تمہارے بچوں کو بھی پڑھائے اور تمہیں ایمان بھی سکھائے، تمہیں حلال و حرام سکھائے، لیکن مولوی کا تم پر کوئی احسان نہیں ہے، تم پر احسان ہے اسلام آباد کے احسان ہے، تم پر احسان ہے بے دینوں کا احسان ہے۔ واہ سبحان اللہ، زندہ آباد پاکستان، زندہ آباد۔ میرا نبی اس کافر کے بھی کہتے ہیں کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا میں اس کے احسان کو فراموش نہ کرتا، میں اس کے احسان کو میں فراموش نہ کرتا۔ ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بندو، کہ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبوبیت مجھے حاصل ہو جائے، اللہ میرا محبوب بن جائے، نقل آپ کو محمد کی اتارنی پڑے گی۔ صحابہ جو اس مقام پر پہنچے، وہ قاتل، وہ بدکار، وہ مشرک، وہ شراب نوش، کون سے گناہ تھے جو نہیں کرتے تھے مشرکین مکہ، کون سے گناہ تھے جو کافروں نے نہیں کیا، کون تھے کہ جن پر پتھر بھی ان سے بیزار تھے، مکے کی سرزمین بھی ان سے بیزار تھی، مدینے کے سرزمین بھی ان سے بیزار تھی، جانور بھی ان سے بیزار تھے، لیکن آپ محبوب الرب، اللہ کا محبوب، آپ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، انہوں نے محمد کو اپنا محبوب بنایا، ایسا محبوب بن گئے اور ایسا محبوب بن گئے، ایسا محبوب بن گئے۔ بخاری کی حدیث ہے، جیسے گزرے احد پہاڑ سے گزرے، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحن نحبہ، اے سفر پہ دور دور جا کر کے جب مدینے کے قریب پہنچتا، اللہ آپ کو مدینے کی زیارت کرے، احد پہاڑ کو دیکھ کر کے فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحن نحبہ، او ابو بکر عمر تم لوگ متنبہ ہو جاؤ، یہ پہاڑ ازما ہانڈیوال دیکھنا، ازما مرگرے دیکھنا، یہ پہاڑ ہمارا ہانڈیوال ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، درخت مجھ سے محبت کرتے ہیں اور پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور پہاڑ جیسے کہ دیکھنا یہ ڈریم ورلڈ کے پاس پہ، ہم لوگ ڈریم ورلڈ کے پاس رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو گانا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طلبہ 2000 یہاں رہتے ہیں، آپ آئیں گے کل سے پرسوں سے تو پڑھائی شروع ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں ٹیلی ویژن لگانے کی ضرورت نہیں، ڈریم ورلڈ والے غریب یہ مفت میں یہ کہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے ادھر وہاں سے ہمیں سارا گانا مانا پہنچتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، اور پھر مزے کی بات یہ کہ ہمارے یہاں پر ہمسایہ غریب وہ شادی میں گانا بجا رہے تھے، لاؤڈ اسپیکروں کا خراب ہو گیا، یہاں آ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، دیکھو مسئلہ، بڑے پیارے لوگ ہمارے یہاں، ان کی شادی ہو رہی تھی، لاؤڈ اسپیکروں کا خراب ہو گیا، کہنے لگے امام صاحب ہماری عزت کا سوال ہے، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر دے دو، ہم لاؤڈ اسپیکر
جی بخدا یہاں آگے کہتے امام صاحب مسجد کا لاؤڈ اسپیکر دے دو، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر دے دو، ہم چاہتے ہیں کہ بے عزت نہ ہو، لوگوں کے سامنے ہماری رسوائی ہو رہی ہے، ہماری شادی خراب ہو رہی ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر دے دو۔ ہائے ہے پھر یہ کہ یہاں میرے مینگل بھی رہتے جو میرے سر کے تاج ہیں، ہمارے مینگل کہتے ہیں کبھی ہم لوگ مینگل لوگ بڑے پیر والے لوگ ہیں، میرے ماں باپ پیروں پر قربان جائے، لیکن پیر اس مقام پہ کس سے پہنچا؟ پیر اس مقام پہ کیسے پہنچا؟ پیر اس مقام پہ پہنچا محمد کے جوتیوں کو سیدھا کرنے سے پہنچا، پیر اس مقام پر پہنچا محمد کے سنتوں کو سینے سے لگانے پہ پہنچ گیا، پیر اس مقام پہ پہنچا قلندر بابا میرے ماں باپ قربان، بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے، لیکن پیروں کا مسئلہ یہ جا کر کے وہاں پر گوی ہے، فاحشہ قسم کی عورتیں گانا بجائیں، ناچ کرے، پیر خوش ہے۔ خدا کی قسم وہ پیر اگر زندہ ہو جائے تو جوتیوں سے تمہاری کھال اتار دے۔ اس لیے میرے رشتہ دار یہاں بعض وہ کہتے ہیں ہمارا مولوی منظور یہ بروہی بلوچ سندھی اردو عربی سب کے پاس یہ جاتا ہے، سب کے ہاں تقریریں کرتا ہے، لیکن یہ بہت ہمارے ہاں جب یہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے اس میں مولوی منظور کیوں نہیں آتا؟ ایک مجھے دعوت 2-3 مرتبہ دی تو میں نے پیغام بھیجا کہ جی اچھے سے گانے کا اہتمام کرو، میں آ رہا ہوں، گانے کا اہتمام کرو تاکہ ہم لوگ بھی خوش ہو جائے۔ حال آپ کا یہ ہے، حال میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر دے دو، ہم اس کو گانے میں چلائیں گے تاکہ ہماری رسوائی نہ ہو جائے، آپ کی رسوائی نہ ہو جائے، لیکن شریعت کی رسوائی ہو جائے، خدا کے احکام کی رسوائی ہو جائے، قرآن کی بدنامی ہو جائے، محمد کی بدنامی ہو جائے، پھر بھی اس طرح میرے بھائی آپ محبوب النبی نہیں بنیں گے، اس طرح آپ محبوب الرب نہیں بنیں گے، آپ اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو اور محبوبیت کا نسخہ میں محمد تمہیں بتاتا ہوں، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، جہاں میں محمد قدم رکھتا ہوں اسی طریقے پر آپ یہ ہے کہ قدم رکھو، اسی طرح چلو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بنا کر کے حضرت عمر نے بھیجا، کوفے میں کچھ لوگ ہر جگہ شرارتی ہوتے جیسے کہ ہمارے ہاں بھی شرارتیوں کے کم نہیں ہے، کوفے میں جب بھیجا حضرت سعد فجر کی نماز وہی پڑھاتا تھا جو محمد پڑھاتے تھے، ظہر میں اسی طرح قرات ہوتی تھی جو میرے محمد کی قرات اتنی مقدار پہ، مغرب میں عشاء میں وہی قرات کرتا تھا جو میرے نبی۔ تو وہاں پر پھر کچھ لوگوں نے بوڑھے ہوتے بعد ایک بوڑھے نے شکایت بھیجی عمر کو کہ اس بندے کو بدلو، اس کو بدلو، یہ امام ہمیں نہیں چاہیے، یہ گورنر ہمیں چاہیے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر نے حضرت عمار کو بھیجا اور حضرت سعد کو بلایا، کہا کہ سعد لوگ تیری شکایت کر رہے، قد شکاک الناس فی کل شیء حتی فی الصلاۃ، نماز میں بھی لوگ تیری شکایت کر رہے ہیں، ذرا جواب سن لینا۔ حضرت سعد نے فرمایا او عمر سن لے، عمر اس بات کو سن لے، میں وہی نماز پڑھاتا ہوں جو محمد پڑھایا کرتے تھے، میں اتنی قرات کرتا ہوں جتنی ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، جتنی لمبی صورتیں، جتنا صفحہ میرا نبی پڑھا کرتا تھا میں وہی پڑھتا ہوں۔ کوئی ماں کا لال خوش بھی ہو جائے یا کوئی ناراض ہو جائے، شارٹ کٹ نماز پڑھانا یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ عمر واللہ لا آلو مقتدیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کو جس طرح دیکھا اس نماز میں کمی نہیں کروں گا۔ عمر بھی اچھل کر کے کہنے لگے میرے پیارے تجھ پر بھی میرا گمان یہی تھا کہ واہ مرد کا بچہ واہ، واہ نر کا بچہ واہ، بولو واہ سعد واہ، بولو واہ سعد واہ، واہ سعد واہ۔ حضرت فرمایا کہ ذاک ظن بک، آپ کے بارے میں میرے گمان میں تو مرد کا بچہ ہے، میں بھی یہی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا جاؤ انکوائری کرو کہ غلطی کس کی ہے۔ لوگ جاتے مسجدوں میں پوچھتے سعد کیسے بندہ ہے، گورنر کیسا ہے، وہ گورنر بھی تھا، امام بھی تھا، خطیب بھی تھا، گورنر بھی تھا، کہنے لگے سعد کے بارے میں ہر بندہ اچھلتا تھا، کہتے سعد کا کیا کہنا، سعد کو دیکھ کر محمد یاد آتا ہے۔ سعد کیسا ہے، کہتے سعد کا کیا کہنا، سعد کو دیکھ کر کے محمد کی نقل اتارنے والا، سعد کے بارے میں کیا رہے، کہتے سعد کی بات نہ کرو، سعد کون ہے، کیا سعد، کیا سعد کے بارے میں کیا کہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کہتے سعد کیا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سعد محمد والی نماز پڑھاتا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ سب نے کہا کہ سعد 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 زندہ باد۔ ایک بوڑھے نے کہا انہو، بوڑھا اٹھا، اسامہ نام تھا اس کا، اسامہ، بوڑھا اٹھا، بوڑھے سے کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ کہنے لگے لا یسیر بالسریہ، لا یسیر بالسریہ ولا یعدل فی القضیہ، ولا یعدل فی القضیہ ولا یعدل اور ولا یقضی
فیصلہ بھی صحیح نہیں کرتا، حکومت بھی صحیح نہیں کرتا، غنیمتوں کو صحیح تقسیم نہیں کرتا، جہادوں میں نہیں جاتا۔ بوڑھے کے دانت بھی گر گئے تھے، بوڑھے کے دانت بھی گرے، کہنے لگے آپ نے پوچھا ہم کسی کی شکایت تو نہیں کر رہے، لیکن آپ نے پوچھا تو بتا دیتے ہیں، یہ جہاد میں بھی نہیں جاتا، غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتا، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا۔ سعد کہنے لگے، سعد کو پتہ چل گیا کہ پوری دنیا سعد کے گن گا رہے۔ سعد نے کہا، سعد غصے میں آ گیا، کہنے لگے اے اللہ سن لینا، اے میرے رب ان کان ھذا کاذبا عندک، اے اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اگر یہ اللہم فاطل عمرہ، اللہ عمر اس کی لمبی کر دو، واطل فقرہ اس کو محتاج بنا دو، وعرضہ بالفتن اور فتنوں کا نشانہ ان کو بنا دو۔ اللہ مارنا نہیں، اے اللہ مارنا نہیں، موت کے گھاٹ نہیں اتارنا۔ یہ محمد کے شاگردوں کے، میں محمد والی نماز پڑھا رہا ہوں، کرے کوئی ماں کا لال، میں ہٹوں گا نہیں۔ عمر کے کہنے پر بھی میں شارٹ کٹ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ مولوی منظور نہیں ہے کہ جو سیٹوں کے جیب میں دیکھتا رہے، ایسا نہیں ہوگا، میں وہی دیکھوں گا، میں وہی کروں گا جو میں اپنے نبی کو کرتے ہوئے۔ باقی اس بڈھے نے جو میرے خلاف جو شکایت کی، پورا کوفہ، اے اللہ اس بڈھے کو مارنا نہیں، اس بڈھے کو نشانہ بنا دینا۔ تو عبد الملک ابن مروان، یہ بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، عبد الملک ابن مروان کہتے ہیں وہ بوڑھا آنکھوں سے نابینا ہو گیا، وہ بوڑھا آنکھوں سے نابینا بھی ہو گیا، بوڑھے کے دانت بھی گر گئے، وہ بوڑھا بالکل نابینا، پھر بھی لڑکیاں گزرتی تھی تو ہاتھ لگاتا تھا، پھر بھی لڑکے گزرتے تھے بے ریش تو ہاتھ لگاتا، وہ دلتراش سڑے۔ اس سے بڑی رسوائی کون سی؟ وَعَرِّضُ بِالْفِتَنِ، اے اللہ فتنوں کا نشانہ اس کو بنا دینا، اے اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دینا۔ ربا ہمیں محمد کا عاشق بنا دے، اے اللہ سعد کی طرح ہمیں محمد کے نقش قدم پر چلا دے، ابو بکر عمر عثمان علی کی طرح صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، محمد کے نقش قدم پر چلا دے۔ اللہ محمد جیسے تیرا محبوب بن گیا، 1.25 لاکھ کو جیسے آپ نے اپنا محبوب بنا دیا، وہ محبوبیت والا نسخہ جو نبی نے ہمیں دیا ہے، اللہ اس نسخے کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نالائق منظور ہے، اس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے اس ملک پر، اس امت پر۔ اے اللہ محمد سے جیسا سوہنا آپ نے کائنات میں پیدا نہیں کیا، کیا اس سوہنے محمد کو خوبصورت کو چھوڑ کر کے ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں ہوش عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔